Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Welcome back to the new video. आज का जो मौजू है ना वो है, एक तो सर्दियों की रात है, कबूलियत की रातें चल रही हैं, माह रजब का महीना, और इसमें अगर हम तहज्जुद पढ़ते हैं तो लाजमन हमारी तहज्जुदें कबूल होंगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तहज्जुद कबूल हुई है कि नहीं हुई है? तो आज मैं आप लोगों को कुछ चंद ऐसी निशानियाँ बताऊंगी जो आप अपने अंदर महसूस करोगे कि हाँ, यही चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी दुआएं कबूलियत का दर्जा ले रही हैं, हमारी तहज्जुद अल्लाह को पसंद आ गई है। तो कुछ निशानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे शेयर करना है ताकि आप लोग भी नेकी कमा सकें। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना तो इस्लाम जो है ना वो दीन फ़ितरत है, जो हर मौसम, वक्त और हालात में बंदे को अल्लाह ताला से करीब करने का ज़रिया फ़राहम करता है। सर्दी का मौसम, जब रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, अल्लाह की रहमत को समेटने का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। इस मौसम में तहज्जुद की नमाज़ की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला के सामने झुकना और इसकी कुर्ब हासिल करना एक ख़ास रूहानी कैफ़ियत पैदा करता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि तहज्जुद की ही खुद की कितनी अहमियत है। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ का ज़िक्र कुरान और हदीस में काफ़ी जगह पे लिखा गया है और एक साथ भी किया हुआ है, क्योंकि कुरान मजीद में तहज्जुद का ज़िक्र इस तरीके से है कि अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अल इसरा में तर्जुमा है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफ़िल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज़ कर दे। ये आयत तहज्जुद की नमाज़ की अहमियत को वाज़ेह कर रही है। और अगर मैं बताऊँ हदीस में, तो हदीस में भी तहज्जुद की इतनी फ़जीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सबसे अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की तहज्जुद की नमाज है। अब मैं बताती हूँ, जब हम सर्दी में, अब हमें तहज्जुद की नमाज़ की तो अहमियत पता चल गई, लेकिन जब हम सर्दी में पढ़ते हैं तो उसका एक अलग दर्जा क्या है वो आप सुन लें। देखिए, जब सर्दी के मौसम में तहज्जुद पढ़ना सबसे ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है, क्योंकि ये आज़माइश के वक्त इबादत करने की अलामत है। जब हम सर्दी में वज़ू करते हैं तो उसका क्या अजर है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब सख्त सर्दी में वज़ू करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो वज़ू करते वक्त तकलीफ़ झेलता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और सर्दी में बिस्तर छोड़ने का क्या अजर है, आप वो भी सुन लें। सर्दी के मौसम में गर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुज़ूर झुकना अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा अमल है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ ऐसी निशानियाँ जिससे आपको साबित हो जाएगा, आप अपने अंदर पहले सोच के महसूस करना कि यार ये चीज़ मेरे अंदर चेंज आई है। देखिए, जब अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करता है, आपकी तहज्जुद कबूल करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर, आपके नेचर के अंदर बदलाव लाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला जब आप बदलाव देखो कि सर्दी में तहज्जुद पढ़ने के बाद आपके दिल में सुकून पैदा हो रहा है, तो आप समझ लो कि आपके लिए ये निशानी कबूलियत की है, क्योंकि नमाज के बाद ऐसा महसूस होता है कि तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई हैं और दिल में अल्लाह के करीब होने का एहसास हमें हो जाता है। एक और निशानी है कि जब आपको लगे कि यार मैं जो मांग रही हूँ अल्लाह से वो देखो मेरा कबूल हो गया है, इसका मतलब है आपकी तहज्जुदें भी कबूल हुई हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के वक्त मांगी गई दुआओं का कबूल होना अल्लाह की रहमत का मज़हर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकार लगाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे अता करूं। एक और मैं निशानी आप लोगों को बताती हूँ कि जब तहज्जुद में आपने जो अल्लाह से मांगा हो, कोई परेशानी अल्लाह के साथ शेयर की हो, और आप सुबह उठे और आपने देखा कि यार मैं तो ये सुबह रात तक परेशान हाल में थी और सुबह देखो मेरी मुश्किल आसान हो गई, तो ये एक कबूलियत की निशानी है, क्योंकि तहज्जुद की बरकत से ज़िंदगी की मुश्किलातें आसान भी हो जाती हैं, रोज़मर्रा के मसाइल में बेहतरी तक आती है और रिस्क और बरकत और मुश्किलात का खात्मा हो जाता है। अच्छा जी, जब हम अल्लाह पाक से, चौथी निशानी बता रही हूँ कि जब हम अल्लाह पाक से कुछ मांग रहे होते हैं और मांगते मांगते दुआएं गिड़गिड़ाते अगर हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो ये एक निशानी है, क्योंकि देखिए तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने की ख़ास अहमियत है। ये आंसू अल्लाह के करीब होने की निशानी है, दिल का बोझ हल्का होता है और गुनाहों से माफ़ी होती है। कहते हैं ना, अपना दिल अल्लाह के सामने खोल के रखो, फिर देखो दुनिया के सामने कभी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اچھا جی، جو پانچویں نشانی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں خود میں چینج دیکھو کہ یار میں پہلے اس مقام پہ تھی، اب دیکھو میں تہجد پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھا، میری جاب اچھی کر دی، میرے گھر میں مجھے سیٹل کر دیا۔ دیکھیں تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں، اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف وہ رغبت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اتنی ہی اس کے اندر اہمیت ہے تہجد نماز کی۔ اچھا جی، ایک اور چھٹی نشانی بتاتی ہوں کہ دل کی حالت، آپ کو جو دل ہے نا وہ روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ آپ کو جو انزائٹی، ڈپریشن، کچھ بھی مسئلے، جو ٹینشن آپ کے دماغ پہ لگ رہی ہوتی ہے نا وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک وہ سب کچھ آپ کے دماغ سے، وہ وسوسے سب نکال دیتا ہے، کیونکہ تہجد کے بعد انسان کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت اس طریقے سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ پھر ساتویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے اللہ پاک معافی مانگنے کا آپ کا دل کرے گا اللہ پاک سے، کیونکہ دیکھیں تہجد پڑھنے کے بعد دل میں یہ احساس لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری خطائیں معاف کر دی ہیں، تبھی تو مجھے تہجد میں بلایا ہے، ورنہ اللہ پاک اتنی خاص عبادت کے لیے مجھ گناہگار کو نہ چنتا۔ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، پھر میں آٹھویں نشانی بتاتی ہوں کہ عبادت میں آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے اندر استقامت آ جائے گی۔ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں کہ وقتی شوق میں کرو گے، نہیں، اگر تہجد کی نماز کے بعد اگر دیگر عبادات میں آپ کا لگن لگے، استقامت پیدا ہو جائے تو یہ بھی ایک قبولیت کی نشانی ہے۔ نویں یہ کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں نا اللہ پاک خود بخود، اور یہ نہیں کہ صرف آپ نے تہجد پڑھی تو ہی نہیں، آپ کی زندگی کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی پریشانی نا وہ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، اور آپ خود دیکھو گے اپنی زندگی میں کہ پچھلے مرتبہ میرے یہ بھی کام رکے تھے، میری جاب بھی نہیں تھی، میرے پاس گھر بھی نہیں تھا، میری شادی بھی نہیں ہو رہی تھی، میرے بچے بھی نہیں تھے، اور اچانک سے دیکھو اللہ پاک نے تو سب کر دیا، میں تو وہ رہی نہیں۔ تو یہ محسوس جب ہوگا تب جب اللہ پاک آپ کی دعائیں، آپ کی تہجد قبول کر لے گا، کیونکہ روزمرہ کے مسائل میں آسانیاں آ جاتی ہیں، اللہ کے ذکر اور دعا سے مشکلات کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخری نشانی میں بتاتی ہوں کہ دوسروں کے دلوں میں اللہ عزت پیدا کرتا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ پاک آپ کو پسند کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو اپنے بندوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتا ہے، اس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور میں بتاتی ہوں خاص نشانیاں کہ آپ لوگوں کو نیک خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی برے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی جب تہجد قبول ہوتی ہے نا تو ہمارے خواب بھی چینج ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنے پیارے خواب آنے لگتے ہیں، اور در حقیقت ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یار یہ شاید حقیقت ہونے والا ہے، ہمیں انٹیوشن آ جاتی ہے، کیونکہ تہجد کے بعد انسان کو خواب میں اللہ کے فضل کی نشانیاں نظر آ سکتی ہیں، جیسے جنت کے مناظر یا نیک بستیوں کی زیارت، یا جو وہ چاہ رہا ہے اس کو وہ ایک اللہ پاک انٹیوشن دے دیتا ہے کہ یہ میں بہت جلد کرنے والا ہوں، تمہاری یہ دعا قبول کرنے والا ہوں میں۔ اچھا جی، اور آخری اور 12ویں میں نشانی بتا رہی ہوں آپ کو کہ تہجد کے وقت دعاؤں کا حیرت انگیز قبولیت آپ دیکھو گے۔ آپ دیکھو گے کہ جو چیز آپ کو ناممکن نظر آ رہی ہے نا، وہ آپ تہجد کے بعد آپ معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے، کیونکہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں کبھی فوری اور کبھی غیر متوقع طریقوں سے قبول لازمی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول ہوتی نہیں ہے، وہ ہوتی لازماً ہے، بس ہمیں تھوڑا سا صبر اور برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں دعائیں اللہ سے قبول کروائیں کیسے، تہجد کو اپنا اتنا اثر انداز کیسے بنائیں کہ ہماری دعائیں لازماً تہجد سے قبول ہوں۔ تو دیکھیں کچھ میں نشانیاں، کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں، کچھ طریقے بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ کرو گے نا تو آپ کی تہجد لازماً ہی قبول ہونے کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے، اور خلوص نیت سے پڑھیں گے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وضو کو عبادت کی پاکیزگی کی بنیاد ہے، تو سردی کے موسم میں وضو کرنے کے لیے ہمت کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور قبولیت کے لیے یہ اہم درجہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس اب ہم سے سردی میں ہاتھ پانی میں نہیں ڈالا جائے گا تو نہیں، کوشش کریں، کیونکہ اس کا بھی تو اجر ہے نا، وضو کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تیسرا یہ کہ رات کے آخری پہر پر منتخب کریں، یہ نہیں کہ چلے عشاء کا ٹائم بعد میں نے پڑھ لی، نہیں، جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو تہجد کے لیے رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے
اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ اور تیسرا چوتھا یہ کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے آپ کو، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گر گرائیں اور اپنی خطاؤں کو معافی مانگے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ گناہوں پر ندامت توبہ ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں، کیونکہ تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا خصوصی وہ آیت جو اللہ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، اور دعاؤں میں عاجزی لے کر آئیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں اور صدقہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ میں لازماً بتا دیتی ہوں کہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، یا رحمان ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ورد لازماً کریں اور صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کرواتا ہے۔ اور تہجد کی منصوبہ بندی کریں، مطلب رات کو سونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ میں نیت کرتی ہوں اللہ پاک مجھے پلیز تہجد میں اٹھانا، مطلب آپ نے اللہ پاک سے وعدہ کروایا ہے، اللہ پاک سے ایگریمنٹ کروایا ہے، اتنی پیار محبت میں اللہ پاک نے آپ نے اللہ پاک سے محبت میں کہا ہے کہ مجھے اللہ پاک تہجد میں اٹھنا ہے، پلیز اٹھانا، تو پھر اللہ پاک کیسے آپ کو نہیں اٹھائے گا۔ اور مسلسل عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن کیا 3 دن نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں، آپ کو پورا، اگر آپ نے اس کو ایک چیلنج لیا ہے تو 21 ڈیز کا، تو 21 ڈیز ہی آپ کو یہ چیلنج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کیسے درجہ حاصل کرتی ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ اگر لوگوں نے تہجد پڑھا ہے تو ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ میں انشاءاللہ ایسے کتنے ہی میریکلس اسٹوریز آپ کو میں لازماً شیئر کروں گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کتنے ہی لوگوں کی تہجدیں قبول کرائی ہیں۔ بس ہمیں تہجد کی ترغیب رکھنی ہے، سردی کے موسم میں اس کو رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ پاک ہماری، آپ کی، ہم سب کی تہجدوں کو قبول کرے اور ہمیں ایسی ہی نشانیاں بار بار دکھائے۔ آمین۔